آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راستے میں ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے، جن کے قصے ہمیں واقعات کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے حساب سے یہ زبردست واقعہ ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے کا محفوظ بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو سن کر کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا کہ اچھا، تمہارے پاس 5 کھچر ہیں تو تم نے ان میں کیا سامان لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے کھچر میں میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے۔ ظلم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنے صفات میں سے کچھ عطا بھی کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ظالم بادشاہ گزرے ہیں، کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن اس شمار میں بہت کم بادشاہ ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہو یا غیر مسلم۔ یا اگر اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھا دیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ کو اس کے خدا اور دل کی نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا، دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تعذر سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ ظلم زمینداروں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنے زمینوں پر یہ کہتے پھریں گے کہ یہ زمین ہماری ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا، اب یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا، وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ بازی کریں گے اور اس سے میں خوش ہوں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آج کے دور کو بغور ملاحظہ فرما لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھے کھچر میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام چوتھے کھچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ تم سے کون خریدے گا؟ شیطان بولا، یہ میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا، وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے، ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حسد نہ کرو، حسد کو سرانے والے بنو۔ جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے حسد کرتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا اور اس کی وجہ حسد تھی۔ قابل کو حابل سے حسد ہو گیا اور اس نے
اسی آگ میں جل کر حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ یہ حسد ہی ہے کہ میں اپنے آپ میں نمایاں جاؤں اور سب کی نگاہیں مجھ پر رہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ میں حسد علماء کرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کریں۔ پانچویں اور آخری خچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانچویں اور آخری خچر کے بارے میں سوال کیا کہ اب یہ بتا دو کہ اس خچر میں کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں تک عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بدظن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ تو یہ واقعہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحتیں موجود ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں وہ قوت بخشی تھی جیسا کہ اس نے اپنے نبیوں کو اختیار عطا کیا۔ دوستو، ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے اور کسے دے رہا ہے، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو اپنے دور میں لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔